بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ امر کیا ہے چاہنا ایک کام کا، منع کرنا نہیں ہے اے باصفا۔ شعر نمبر 4 ہے ابتدائی باتوں کا، امر کی ڈیفینیشن ہے، اس میں امر کیا ہے؟ چاہنا ایک کام کا۔ طلب فعل کا نام امر ہے اور ترک فعل کا کہنا یہ نہیں ہے۔ اور پھر آگے چوتھا شعر ہے اگلے صفحے کا، اس کا قاعدہ امر حاضر کا سنو اب قاعدہ، حرف آخر دو مضارع سے گرا، بے بھی آ جاتی ہے زائد امر پر، بر بے بر بے شکن شکن وہ گزر گزر، بے کے بدلے امر پر گرمیم ہو، بر نہیں بن جاتی ہے سنے نیک ہو۔ اب ایک تو اس کو جاننے کے لیے حرف آخر مضارع سے جو گرانا ہے تو مضارع کا معلوم ہونا ضروری ہے کہ مضارع بغیر کسی قاعدہ کے یوں بنایا گیا تھا کہ حرف آخر کو ساکن رکھ کے اس سے ماقبل کو فتح دیا گیا تھا، جیسے گفتن سے گوید، خوردن سے خورد وغیرہ وغیرہ۔ اب اسی کہتے ہیں کہ حرف آخر کو گرا دو تو باقی یہ امر بن جائے گا، کوئی کویت سے خورت سے خور، کنن سے کن وغیرہ وغیرہ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس پہ بے بھی آ جاتی ہے زائد، جیسے بر ہے نا تو بے بر، شکن ہے نا بے شکن، گزر ہے نا وہ گزر، جس کے لیے قید ہے۔ نیچے دیکھیں امر کا پہلا حرف مضموم ہو یعنی اس پر پیش ہو تو پھر اس بے پر بھی پیش ہوگی، جیسے گزر تو بو گزر، ورنہ مقصور یعنی پھر اگر زبر ہو پہلے حرف پر امر کے یا زیر ہو تو اس بے پہ زیر ہوگی، جیسے بر بے بر، شکن بے شکن۔ بر میں پہلے حرف پر زبر ہے، شکن میں زیر ہے، دونوں جگہ یہ جو اضافی بے ہے اس پر زیر آئی ہے۔ گزر میں پہلے حرف گاف پر پیش ہے تو بے پہ پیش آئی ہے۔ یاد رکھیں فارسی میں ایک بے وہ ہوتی ہے جو اسموں پر آتی ہے، وہ خود اس پر ہمیشہ زبر ہوتی ہے۔ عربی والی بے جارہ جو ہے نا اس پہ اپنے اوپر بھی زیر ہوتی ہے اور جس اسم پہ داخل ہوتی ہے اس کو بھی زیر دیتی ہے، لیکن فارسی میں اسموں پر جو بے آتی ہے نا، آخر تو فارسی میں اردو میں آخری حرف تو ساکن نہیں ہوتا ہے اسم کا جب تک آگے نہ ملائیں، لیکن خود اس بے پہ زبر ہوگی۔ کس بے پہ؟ جو اسموں پہ آتی ہے۔ لیکن جو بے امر پہ آتی ہے نا، امر کا پہلا حرف پیش والا ہوگا تو اس بے پہ پیش ہوگی، امر کا پہلا حرف زبر یا زیر والا ہوگا تو اس بے پہ زیر ہوگی، یعنی امر والی بے پہ زیر اور پیش ہو سکتی ہے، زبر نہیں۔ زبر کس بے پہ ہے؟ جو اسموں پر آتی ہے۔ معنی میں وہ بھی وہ شامل ہوتی ہے، کبھی اوپر معنی کبھی ساتھ، جو 10 معنی تقریباً آتے ہیں نا وہ بے جارہ عربی والی کے اس کے بھی آتے ہیں، کبھی فی کے معنی میں، کبھی الا کے معنی میں، کبھی مع کے معنی میں، ساتھ میں، پر وغیرہ کے معنی میں۔ امر کا بیان، امر وہ ہے جس سے کسی کام کا حکم دیا جائے۔ سبق نمبر 13 ہے کس کا؟ ہمارے اس فارسی قاعدہ کا۔ اور ویسے ہمارے جو لیکچر نمبر دیکھا جائے تو یہ بنتا ہے 17، لیکچر نمبر 17 اور سبق نمبر فارسی قاعدے کا 13، امر کا بیان۔ فعل امر وہ ہے جس سے کسی کام کا حکم دیا جائے، بالکل کلیئر ہے۔ مضارع سے پہلے بے داخل کر کے امر بناتے ہیں اور واحد حاضر کے صیغے سے یہ دور کر دیتے ہیں۔ اردو میں مضارع سے پہلے چاہیے کہ داخل کر کے امر بناتے ہیں، حاضر کے صیغوں میں اس کی بھی حاجت نہیں کیونکہ اس میں سامنے ہوتا ہے تو ڈائریکٹ حکم ہوتا ہے، چاہیے نہیں کہنا ہوتا بلکہ واحد حاضر سے یہ بھی گرا دیتے ہیں، جیسے تو پالے سے تو پال۔ اب غیب ہے تو پھر تو کہیں گے چاہیے کہ وہ پالے، یہ متکلم ہے تو چاہیے کہ میں پالوں وغیرہ۔ لیکن کبھی غیب اور متکلم کے صیغوں میں بجائے بے کے باید بھی لگا دیتے ہیں، باید کا معنی بھی چاہیے۔ فائدہ، فعل پر جب بے داخل ہو تو پہلا حرف دیکھیں، اگر پہلے حرف پر پیش ہو تو بے کو بھی پیش پڑھیں، ورنہ زیر، یعنی پہلے حرف پر زبر یا زیر آئی ہے تو پھر اس پر بھی زیر پڑھیں، اور جب اسم پر آئے گی نا یہ بے تو پھر اس پر ہمیشہ زبر پڑھیں گے۔ میں نے آپ کو پہلے یہ سارا بتا دیا۔
کیونکہ ڈائریکٹ دیکھیں نا، اصل تو امر کیا ہے؟ چاہنا ایک کام کا، چاہت وہ ڈیمانڈ وہ سامنے والے سے ہوتی ہے، مخاطب سے. جیسے کہتے ہیں تو کر کہ تم کرو. غیب کے بارے میں تو خواہش ہی ہو سکتی ہے نا، چاہیے کہ وہ کرے، چاہیے کہ وہ کریں، چاہیے کہ میں کروں، چاہیے کہ ہم کریں وغیرہ. تو یہ آپ سمجھیے گا میری بات. واحد حاضر بے پرور، پرورت تھا نا، آخری حرف ہٹ گیا، بے پرور، بے پرورید. اور ادھر شد شوید لگتا ہے شود، تو شود میں دال ہٹی تو شو بچ گیا، اور جمع حاضر کی یہ دال آ گئی تو شوید، پروردہ شو، پروردہ شوید. تو پال تم پالو، تو پالا جا تم پالے جاؤ، مجھول ہے نا اس میں، فاعل معلوم نہیں. اور غیب کے صیغوں میں اور متکلم کے بایت لگا دیں. بایت کے پرورد، بایت کے پرورند، یعنی مضارع اسی طرح رہے گا، چاہیے کہ وہ پالے، چاہیے کہ وہ پالیں. بایت کے پرورم، چاہیے کہ میں پالوں، بایت کے پروریم، چاہیے کہ ہم پالیں. اور مجھول میں بایت کے پروردہ شود، چاہیے کہ وہ پالا جائے، بایت کے پروردہ شون، چاہیے کہ وہ پالے جائیں. واحد متکلم بایت کے پروردہ شوم، چاہیے کہ میں پالا جاؤں، بایت کے پروردہ شویم، چاہیے کہ ہم پالے جائیں. تھوڑا سا اس میں غور کرنا ہے آپ نے. حاضر کے صیغوں کو الگ انداز اور غیب و متکلم کو الگ انداز کیوں دیا؟ کہ بھائی امر اصل میں آرڈر تو مخاطب کو ہوتا ہے جس سے آپ خطاب کر رہے ہیں، اور وہ حاضر ہی ہے، واحد ہو یا جمع ہو. غیب کے بارے میں تو آپ تمنا کر سکتے ہیں، ایک کام کی طلب کی خواہش کر سکتے ہیں، اور متکلم میں بھی. تو بایت بمانا چاہیے کہ، اور بے جو ہے وہ زید ہے، باقی اس کا اپنا معنی ہے. آخری حرف ہٹائیں گے تو یوں دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی انہوں نے اب تک کسی بھی فعل کا طریقہ بتایا نا، تو وہ صیغہ وحد غیب کا بتایا. آگے بتائیں علامتیں وہی جو شروع میں بتا دی تھی ہم نے 5 صیغوں پہ، وہ لگائی، نون دال، یہ دال، میم یہ میم. یہاں جو بنانے کا اصل طریقہ بتا رہے ہیں وہ گویا کس کا بتا رہے ہیں؟ حاضر کا، کیونکہ امر کا تعلق حاضر سے. ٹھیک ہے نا جی. فعل مضارع کے آخری دال ہٹائیں گے، یوں کہہ لیں یا کہہ لیں وحد حاضر کے صیغے سے یہ دور کریں گے تو بن جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ آپ کا امر ہے، اس سے سوالات بھی دیکھ لیں. امر غائب اور حاضر میں کیا فرق ہے؟ بھائی امر حاضر میں یہ ہے کہ براہ راست آرڈر ہوگا، طلب فعل ہوگی، اور امر غائب میں یہ ہے کہ وہ تمنا ہوگی کام کی. معنوی فرق تو یہ ہے، لفظی فرق یہ ہے کہ وہاں صرف آخری حرف ہٹائیں گے، اور کبھی با زید لگا دیں گے، بے نہ لگائیں تو بھی پرور بھی ٹھیک ہے، بے پرور بھی ٹھیک ہے. اور غیب و متکلم میں، غیب میں کیا ہے؟ بایت کے کا اضافہ کریں گے. امر کے بے کو کہاں پیش اور زیر پڑھتے ہیں؟ پیش وہاں پڑھتے ہیں جب امر کا پہلا حرف خود اس پہ پیش ہو، اور زیر وہاں پڑھتے ہیں جب امر کے پہلے حرف پہ زبر یا زیر ہو. اس پر جو بے آتی ہے اسے کیا پڑھتے ہیں؟ اسے ہمیشہ مفتوح پڑھتے ہیں، اس پر زبر پڑھتے ہیں. آگے اسی طرح سوالوں کو حل کریں، اردو میں ترجمہ کریں، ان صیغوں کا جو فارسی میں لکھیں، فارسی میں ترجمہ کریں، ان صیغوں کا جو اردو میں لکھیں. آپ سوچتے ہوں گے یہ میں کہتا ہوں، کرتا تو کوئی نہیں، کرنے والے کرتے ہیں، اور روزانہ کی ڈائری اور روزانہ کا مجھے ہوم ورک بھیجتے ہیں. اس طرح میں بعض ساتھیوں کے جو 100/100 ہوتے ہیں پیپر بھیجتا ہوں نا گروپ میں، تو آئندہ میں ہوم ورک بھی بھیجوں گا، تاکہ بعض جو سست ہے میری طرح ان میں بھی چستی آ جائے. کیا حالات ہیں اس وقت ملک و ملت کے، اور اہل سنت پہ کیا بیت رہی ہے، ہمیں اس کا ادراک ہونا چاہیے. اور ایک کے حق اور ابطال باطل اپنی قلم اور زبان سے جو ہماری طاقت ہے کرتے رہنے چاہیے، اور عقل و دانش مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اتحاد اہل سنت، جوڑنے کی باتیں کرنی چاہیے، توڑنے کی نہیں کرنی چاہیے. ہاں یہ ہے کہ اب اس کلاس روم کو اور کلاس کے گروپ کو ایسی
چیزوں کا اکھاڑا نہ بنا لیا جائے. جو بھی بات کرنی ہو وہ پرسنل کی جائے یا اپنے اپنے ایسے چینل جو عام چینل ہیں آپ کے ان سے وائرل کرنا چاہیے. اللہ تعالی خیر فرمائے. غزہ میں بھی، بریلی شریف میں بھی، لاہور میں بھی سنیوں پہ بڑا کڑا وقت ہے. خارجیوں کی پالیسیوں کے ساتھ ساتھ رافضیوں کی پالیسیاں بڑی تیز تر ہیں. تعلیم و تعلم کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ پہ بھی نظر رکھیں، لیکن قلم اور کتاب کا رشتہ کبھی بھی نہ توڑیں. قلم بڑی پاور ہے. پروردگار عالم توفیق عطا فرمائے.